بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سیشن میں حج اور عمرے کے مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ معلوم ہے کہ ان مقامات کو قرآن مجید نے شعائر اللہ کہا ہے، اور لفظ شاعر اصل میں شعیرہ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض علامتیں جو مذہباً فکس کر دی گئی ہیں تاکہ کسی حقیقت کی یاد دہانی کرانا مقصود ہو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو مواقیت ہیں یہ 5 ہیں، اور اصل میں یہ وہ مقامات ہیں بیت اللہ کے گرد جن کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص جب ان کو کراس کرے، جب ان کو پار کرے تو وہ حالت احرام میں ہو۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا 5 ہیں۔ وہ حضرات اور خواتین جو مشرق کی جانب سے آئیں ان کی جو میقات ہے وہ ذات و عرق کہلاتی ہے، اور وہ جو کہ یمن کی سمت سے آئیں ان کی جو میقات ہے وہ یلملم کہلاتی ہے۔ مدینہ کی جانب سے آنے والوں کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ نجد کی جانب سے آنے والوں کی جو میقات ہے وہ قرن ہے، اور شام اور مصر کی جانب سے آنے والوں کی جو میقات ہے وہ جحفہ کہلاتی ہے۔ جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے اس کو البیت العتیق یعنی قدیم گھر اور المسجد الحرام بھی کہا ہے، اور یہ مکے میں واقع ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4000 سال قبل جب حضرت ابراہیم مکے میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اس کو دوبارہ سے بنایا، اور یہ معلوم ہے کہ جب یہ بنایا تو اس وقت اس کی چھت نہیں تھی۔ تاہم بعض نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے یہ برقرار نہیں رہ سکا اسٹرکچر اور یہ گر گیا، اور یہ معلوم ہے کہ بعد میں مالکہ نے اور پھر اس کے بعد جرہم کے قبیلے نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر بھی یہ کچھ عرصے کے بعد اپنی اس تعمیر پہ برقرار نہیں رہ سکا اور ایک مرتبہ پھر یہ ڈسٹروائے ہو گیا۔ تو یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت سے کچھ سال قبل پھر قریش نے یہ کوشش کی کہ اس کو ایک مرتبہ پھر اپنی ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ تاہم یہ بھی معلوم ہے کہ سرمایہ کی قلت کی وجہ سے یہ اس کو مکمل طور پہ ان بنیادوں پہ تعمیر نہیں کر سکے، اور ایک حصہ ہے جو پھر باہر رہ گیا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، جو کہ اوپن حصہ ہے بالکل۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر قریش کی تالیف قلب مقصود نہ ہوتی تو وہ اس حتیم کو بھی بیت اللہ کے اسٹرکچر کے اندر شامل کر دیتے۔ تاہم ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات سے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکے پہ قبضہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو آنر کرنے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ کنسٹرکٹ کر لیا۔ مگر ان کے اپنے دور میں جب حجاج نے ان پہ حملہ کیا کہ کیونکہ وہ بیت اللہ پہ قابض تھے، تو حجاج کی جو سنگباری تھی جو انہوں نے اپنے منجنیقوں سے کی، اس نے پھر بیت اللہ کو نقصان پہنچایا اور گر گیا۔ تاہم بعد میں خود پھر حجاج نے اس وقت کے جو خلیفہ تھے عبد الملک ابن مروان، ان کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر اس کو قریش کی جو بنائی ہوئی جو بنیادیں ہیں، تعمیر ہے، اس پر اس کو بحال کر دیا، اور ہسٹری سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے اب تک یہ اسی اپنی شکل میں چلا آ رہا ہے۔ بیت اللہ کے ایک سمت میں، ایک کونے میں ہمیں معلوم ہے کہ جو حجر اسود ہے وہ نصب ہے، اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو مغربی کونے میں رکن عراقی، ایک جو کونا ہے اس کو ہم رکن عراقی کہتے ہیں، وہ آتا ہے، اور جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو کونا آتا ہے وہ رکن یمانی یا رکن شامی کہلاتا ہے، اور یہ مغربی کونا ہے، اور آخر میں پھر رکن یمانی آتا ہے جو کہ جنوبی کونا ہے، اور اس طریقے سے ہی بیت اللہ کے جو کارنرز ہیں یہ ہمیں متعین ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے یہ زمین سے تقریباً 6 فٹ اونچا ہے، اور بیت اللہ جہاں پہ حجر اسود نصب ہے اور جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے جو درمیان کی دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اور حاجی حضرات اس سے چمٹ کے یہ معلوم ہے کہ حج کے ایام میں دعا اور مناجات کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے صحن ہی میں ایک سفید پتھر ہے جو نصب ہے، جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اصل میں یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس کو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ہر سال اس غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے، دوبارہ وہ کالا کپڑا وہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اور مقام ابراہیم کے بالکل نزدیک ایک قدرتی چشمہ ہے، ایک نیچرل فاؤنٹن ہے جس کو ہم چشمہ زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ پھر حاجیوں کی مہمانی کا باعث بنتا ہے۔ صفا اور مروہ یہ بیت اللہ کے قریب 2 پہاڑیوں کا نام ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ مروہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اسی لیے اس کو اصل قربان گاہ کہا جاتا ہے۔ تاہم حاجیوں کی سہولت کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ اب جو مروہ کا مقام ہے اس کو منی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اس کو بھی سارے کے سارے کو مذبح یا سلوٹر کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے۔ منی جو ہے یہ ایک وسیع میدان ہے جو مکے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور اصل میں یہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور یہ معلوم ہے کہ 8 ذی الحج کے دن حاجی حضرات یہاں آتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، اور پھر جب 10 ذی الحج کو دوبارہ لوٹتے ہیں تو پھر کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ عرفات جو ہے یہ منی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک میدان ہے، اور یہاں پہ حاجی حضرات یہ معلوم ہے کہ 10 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کی جو عبادت ہے وہ سر انجام دیتے ہیں،
اور یہیں پر اصل میں امام جو ہے وہ خطبہ ڈیلیور کرتا ہے۔ مزدلفہ جو ہے یہ منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان کا نام ہے، یہ کم و بیش ان کے درمیان میں بالکل واقع ہے، اور 9 ذی الحج کی رات اسی مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ اور مزدلفہ کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو مشعر الحرام قرآن مجید نے کہا ہے، کیونکہ اسی سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جمرات اصل میں 3 ان ستونوں کا نام ہے جو کہ منی کے اندر واقع ہیں، اور ان تینوں کی ویریبل ہائٹس ہیں۔ جو سب سے اونچا ستون ہے اس کو جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الاخری کہا جاتا ہے، جو درمیان والا ستون ہے وہ جمرۃ الوسطیٰ کہلاتا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ستون ہے وہ جمرۃ الاولیٰ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے حج کے مقامات کا، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی ہمیں اس کا موقع ہو کہ ہم نے حج کرنے جانا ہے یا عمرہ کرنے جانا ہے تو ہم ان مقامات کی قبل از وہاں روانگی ہم آگاہی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔